اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام ہی ناظرین جو اس وقت اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی، تمام ہی کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہم سب پر کہ ایک بار پھر رمضان المبارک کا یہ بابرکت باسعادت مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور کئی احباب مختلف طریقے سے لائیو ٹرانسمیشن سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں، تو میں نے بھی چاہا کہ ایک کاوش کی جائے، مختصر کی جائے، اپنے طور پر کی جائے، لیکن ایک فیڈ بیک ہمیں ملے گا جس طرح سے ہم اس ٹرانسمیشن کو آگے مستقل جاری و ساری رکھیں۔ آج یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے طور پر میں حاضر ہوا ہوں، اور کچھ کلام آپ کی کچھ فرمائشیں جو ہم دیکھیں گے تو اس کے مطابق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے کی صورتحال کا آپ کو میں ابھی سے ہی کچھ دائرہ کھینچ دوں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں جس طرح کا فیڈ بیک آج ہمیں ملے گا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو مستقل بنیاد پر 30 دن تک انشاءاللہ افطار تک، یعنی 29 یا 30 جیسے انتہائی رمضان ہمیں ملا، ہم اس افطار ٹرانسمیشن کو چلائیں، جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام، مشائخ و عظام، مہمانان گرامی اور ثنا خان رسول کا ایک بہترین گلدستہ آپ کے سامنے پیش ہو۔ یہ میری کاوش ہے اور ذاتی طور پہ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ اچھا ہو جائے۔ یہ فرسٹ ٹائم ایک میرا تجربہ ہے اس طرح لائیو آنے کا، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس کا فیڈ بیک ضرور کمنٹس کے ذریعے دیں، اور اس میں جو آپ کو کمی یا زیادتی نظر آ رہی ہے وہ ضرور، میرا واٹس ایپ نمبر میرے پیج پہ موجود ہے، تو اس پر ضرور مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھے بتائیں کہ اس میں یہ کمی ہے اور یہ اس میں اس طرح سے نکھار آ سکتا ہے۔ آج فرسٹ رمضان ہے، پہلا رمضان مبارک ہے، پہلا روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کیا، اور اب افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور وہ لمحات بھی بہت قریب ہمارے درمیان موجود ہوں گے جب ہم افطاری کر رہے ہوں گے، اور وہ خوشی کا منظر ہوگا سرکار کی حدیث کے مطابق کہ روزے دار افطار کے وقت خوش ہوتا ہے اور جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آج پہلی رمضان کئی نسبتوں کے حوالے سے بھی ذکر کرتا چلوں۔ آج ہمارے پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی، اور کیا شان ہے میرے غوث پاک کی کہ پیدا ہوئے تو پہلا رمضان۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے بہت عظیم بزرگ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قاطع قادیانیت، جنہیں ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور آج ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ اللہ کریم ان بزرگوں کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے ملک میں جو اس وقت یہ وبا کی صورتحال ہے، اللہ کریم اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ میں آج کے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں، میں تاکہ کمنٹس کے ذریعے آپ کی اس فیڈ بیک سے اندازہ لگاؤں کہ ہمارا پروگرام، ہماری نشریات کس انداز میں کس طریقے سے جا رہی ہے۔ اللہ کریم آپ کو بہت عزتوں سے نوازے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، لیکن میں آپ کے کمنٹس کا ضرور انتظار کروں گا کہ آپ ضرور کمنٹس دیں۔ میں ابتدا میں حمد باری تعالیٰ پیش کر لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے میرے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہو جائیے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام
اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مفتی اعظم ہند کے اشعار شامل کرتا ہوں۔ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ آج کی ہم نے ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا، حمد باری تعالیٰ سے کیا۔ میں دعا گو ہوں آپ تمام کے لیے جو اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے ہر ایک کی طرح ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے ثواب میں اضافہ ہو۔ میں اسی نیت سے آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے چلیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اللہ کریم آپ کے بھی حصے میں وہ ثواب شامل کرے گا۔ آج پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، اور میرے غوث پاک کا یوم ولادت دیکھ کیسے عالی شان کہ اس وقت کے جب لوگوں نے دیکھا کہ اب چاند ہوا کہ نہیں ہوا، روزہ کہ ہوا کہ نہیں ہوا، بولا گیلان کے اندر، تو بولا جا کے وہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے، ہاں، اور اس کے بارے میں سنا کہ وہ پیدائشی ولی کامل ہے۔ جب کہا کہ اس کو جا کے دیکھیں اگر آج اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آج رمضان ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ جب جا کے اس طرح کا معاملہ دیکھا گیا، میرا غوث پاک دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، تو یہ میرے غوث پاک کے مادر ذات ولی، اور میرے غوث پاک کی کیا شان کہ جب غوث پاک گلیوں سے گزرتے تھے تو وہاں پر ان کے ساتھ ساتھ کسی اگر کھیل کی طرف میرے غوث پاک تشریف لے جاتے تھے اور ان کو ندا آتی، میرے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھے ندا آتی ہے، اے عبد القادر ہم نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا۔ یعنی میرے غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم کئی کرامات کا ظہور آپ انشاءاللہ میں گفتگو میں شامل بھی کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سے آغاز ہوا ہے تو کیوں نہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو میں سرکار اسلام کی نعت کے چند اشعار میں شامل کرنا چاہوں گا، اور آج کیونکہ پہلی ٹرانسمیشن ہے تو میں ابتدا امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا قصیدہ بردہ شریف، جس کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ بندہ جس نیت سے اس کو سنتا ہے، اس کی اشعار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مرادیں وہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔
تو میں تو چاہوں گا کہ اس میں آپ بھی شامل ہوں، میرے ساتھ مل کر بھی پڑھیں. آپ بھلے کیمرے سے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہے، لیکن گنبد خضرا کے مقیم یہ جانتے ہیں کہ کون ان پر درود پاک پڑھ رہا ہے. اور اب تو درود پاک پڑھا جائے یا کوئی بھی نیک اعمال کیا جائے، ایک ثواب کا 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نیکی کر، ایک بار آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمیں 70 بار درود پاک پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. تو اب اس میں قصیدہ بردہ شریف میں یہ جو اشعار ہے نا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ باقاعدہ درود پاک ہے، مکمل درود پاک ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. اللہ کریم آپ کو بہت عزتوں سے نوازے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ. آئیے قصیدہ بردہ شریف میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا. حشر کے دل سر پہ سورج جب سوانے زیب ہو، حشر کے دل سر پہ سورج جب سوانے زیب ہو، ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہاتھ اٹھا لیجئے دیکھنے والوں، ہاتھ اٹھا کے مانگ لو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں
سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ بڑی تعداد موجود ہے ماشاء اللہ اس وقت ہمارے اس لائیو کو دیکھ رہی ہے، اور اللہ کا کریم میں آپ کے کچھ کلاموں کی فرمائش بھی مجھے کی گئی ہے، تو ان میں جو آسان ہو سکا مناسب لگا، کیونکہ آج ہماری ہے فرسٹ ٹرانسمیشن، تو ہم نے ایک چیک کرنے کے لیے مطلب کہ ہم اس میں کیا خوبیاں، کیونکہ کل سے ہمارا سیٹ بھی چینج ہوگا، ہم دوسری جگہ سے لائیو کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کل سے علماء کرام اور نعت خواں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ایک خوبصورت گلدستہ ہو، اور جو اس کی مہک سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو بظاہر ہمیں مہک سننے میں نہیں رہا، لیکن ہم اس کی آواز سن کر اس کے دل میں اس کی خوشبو محسوس کر سکیں گے، ہم اس کی خوشبو محسوس، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث کی بات ہوگی، اس میں سرکار کی نعتیں پڑھی جائیں گی، اور جب نعت پڑھی جاتی تو یقین کریں عاشق رسول کا دل تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور یہ تو گرمی کے روزے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، کوئی شخص کس انداز میں پریشان ہے، کوئی کاروبار نہ کھلنے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن اللہ نے جس کو توفیق بخشی ہے جس انداز میں وہ مدد کر بھی رہا ہے، اور جس کو یہ سعادت، میں نعت خواں ہوں تو میں نعت پڑھ سکتا ہوں، میری کوشش کریے ایک کاوش کے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جس کے ذریعے ایک نعت کا پورا مہینے سلسلہ ہوتا رہے، کہ ایک ہمیں بھی اپنی مصروفیات کا اندازہ ہو، تو یہ اس میں آپ بھی شامل ہو. اور بس دوستوں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو شیئر کرتے جائیں، اور اللہ کریم آپ کو بہت برکت نوازے گا انشاءاللہ تعالی. میں کچھ دوستوں کے نام سفیان بہلیم صاحب ہیں، احمد رضا قادری صاحب ہیں، ذوالفقار ملک صاحب ہیں، اور طلحہ انصاری صاحب ہیں جنہوں نے مجھ سے نعتوں کی فرمائش کری ہے. عرفان خان صاحب ہیں، سلام پیش کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اچھا علامہ حافظ شہزاد مہروی صاحب کہنے کی آواز کم آ رہی ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں بتاتے جائیں گے تو ہم اس کے اوپر توجہ بھی دیں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ ایک اور نعت کا مجھے کہا گیا ہے، تو میں یہ کلام جس کا مجھے کہہ رہے ہیں تو شاہ خوباں، تو میں اس کلام کو پڑھتا ہوں کچھ الگ انداز میں. پہلے میں اس کلام کے سے قبل میں وہ اشعار شامل کرتا ہوں جو مدنی شریف سے حاضری دے کر جو بندہ آتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ کیا تصور کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے کیا کہتے ہیں. تو غالباً یہ کلام خالد محمود نقشبندی صاحب کا غالباً کلام ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں تو شاہ خوبا کے بھی چند اشعار شامل کر لوں گا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی شریف سے جو آ جائے. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے. ان کے دربار ان کے دربار ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو.
چوم کر جو میرے سرکار کی جالیاں چوم کر جو میرے سرکار کی جالیاں. یہ شعر مجھے بہت پسند اس کلام کا. ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. کون سی بات؟ ان کی چوکھٹ وہ پیاری چوکھٹ. ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی مانگنے کا شعور دیتے ہیں. مانگنے کا شعور دیتے ہیں. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے. ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. ان سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. ان سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی. تو شاہ خوباں تو جانے جانا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا. ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا. ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا. ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے
जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह अल्लाह, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। ये सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया है, जागीर मोहम्मद की ना बन सकेगा, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपको दोबारा ये बात बताता चलूँ जो अभी हमारे नाज़रीन हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं कि आज ये हमारी पहली ट्रांसमिशन है और हमने इसको टेस्ट ट्रांसमिशन कहा, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम है। नेक्स्ट टाइम जिस तरह हमारा कल से मानना शुरू, हमारा सेट भी चेंज होगा, हमारी जगह भी तब्दील होगी और हमारे साथ उलमा इकराम भी और सना खानजाद मेहमान इकराम भी होंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। तो हमें क्योंकि पहले दिन एक तजुर्बे के लिए एक ट्रांसमिशन करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका फीडबैक आप देंगे कि इसमें आवाज़ की क्वालिटी किस तरह से आ रही है, क्या नेट चलते हुए रुक रहा है, क्योंकि ये आपको पता है तमाम एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मामला है, हर चीज़ एक मशीनी है। तो हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह उसका रसूल फजल करता जाए तो इस ट्रांसमिशन को इंशाल्लाह आगे चलाते रहेंगे। तो बहुत सारे दोस्तों ने अपनी राय से भी आगाह किया है और सलमान खान भाई कहते हैं कमाल आया पढ़ दें, कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि ड्यूरेशन जो है हमारा वक्त जो है उसमें कम व बेश में 20-22 मिनट बाकी हैं, क्योंकि हमारा इरादा यही है कि हम अफ्तार से कोई 10 से 12 मिनट पहले दुआ की जाने चले आएँ, ताकि उसके बाद एक हम भी दीगर मामलात कर सकें, जो मेहमान हैं उनके लिए भी हम खिदमत कर सकें। तो कलाम के अल्हम्दुलिल्लाह जो फरमाइश की गई मैं उनको पेश कर, कमाल आया पढ़ दें, मैं कोशिश करता हूँ कि कलाम शामिल कर लूँ इंशाल्लाह ताला। और अहमद रज़ा भाई बहुत शुक्रिया, खुरम सिद्दीकी भाई बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह करीम आप सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। मैं एक कलाम शामिल कर रहा हूँ और क्योंकि आज विलादत हुज़ूर गौस पाक की है, लेकिन उनके साथ साथ हमें बड़ा फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं ना, तो हमारे पीर मेहर अली शाह साहब हैं। तो मैं सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका आज यौम विलादत है, आज उनका यौम विलादत है, तो मैं उनका ही लिखा हुआ कलाम और शुरा आफाक कलाम हमने अपने बुज़ुर्गों को सुना कि पीर साहब ने कलाम इसके अशार सरकार की ज़ियारत करते हुए लिखे और मक्ते में जो कैफियत बयान करी और जिस अंदाज में उन्होंने कहा बस सरकार की ज़ियारत हो रही है और कलम चल रहा है, सुबहान अल्लाह की सदाएँ लगती रहेंगी। आप भी आइए मेरे साथ मिलकर शामिल हैं, दुरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। पीर मेहर अली शाह साहब का यौम विलादत है और उन्हीं का लिखा हुआ कलाम, आइए मिलके पढ़ते हैं। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। अश्क में तेरा दीवा तेरी ये, अश्क में तेरा दीवा तेरी ये, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी ये, लूलू विच शौक चंगेरी ये, अजनैना लाया क्यों जड़ियाँ, सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। ऐसे सूरत नो मैं सपनो मैं जाना का, ऐसे सूरत नो मैं जाना का,
سچ آنکھاں تے رب دی مشان آقا جس شان تو شانہ سب بڑیاں پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر میرے ارشاد نے جب سرکار کی زیارت کی نا تو پیر صاحب نے بھی کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب سبحان اللہ کا لفظ کہا سبحان اللہ، اب سبحان اللہ بھی کہا اور سرکار کی تعریف کس انداز میں۔ مقطع سنیے، یقین کریں اس مقطع، یہ مقطع اتنا عالیشان ہے بلکہ یہ اتنا مقبول بارگاہ ہے کہ جس کو پنجابی نہیں بھی آتی نا اس کو یہ مقطع کا اشعار ضرور آتا ہے، یہ مقطع کا یہ والا شعر اس کو ضرور یاد ہوتا ہے۔ شعر سنیے، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں سرکار کو دیکھ کے فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ او کتے میں غیر علی کتے تیری ثنا مشتاق اکی کتے جالڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ ویڈیو دیکھنے والے بھی اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھ دیں، کمنٹس میں لکھ دیں، آپ بول تو رہے ہیں یقیناً مجھے پتہ ہے، کمنٹس میں لکھ دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بھی سبحان اللہ کی صدا لگ رہی ہے۔ اچھا، کلاموں کی فرمائش کی طرف میں بڑھ جاتا ہوں۔ میں ایک کلام، میں منقبت غوث پاک ضرور پڑھوں گا، بالکل اس کو پڑھوں گا انشاءاللہ، میں اس کو شامل کروں گا۔ غوث پاک پیران پیرا تو میرے غوث پاک کا یوم ولادت ہے تو غوث پاک کی تو منقبت ہونی چاہیے۔ میں آخری نعت کے چند اشعار شامل کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ ثاقب شیخ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے، جزاک اللہ۔ آپ دعا کریں کہ یہ پھر آگے بھی اسی انداز میں اور سے اچھی بہتر سے بہتر انداز میں ہم اس ٹرانسمیشن کو کریں۔ دوبارہ بتاتا چلا ہوں کہ آج یہ ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے، اور چونکہ پہلا دن ہے تو ہم نے اس میں کسی عالم دین ہمارے اور ہمارے کسی ثنا خان کو مدعو نہیں کیا، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک پہلا دن ہے تو ہم اس کو سوشل میڈیا میں کام کرنا ویسے بظاہر لگتا کہ آسان ہے، مگر بہت ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ اس طرح کا معاملہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ مہمان بھی وقتاً فوقتاً آئیں گے، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ کچھ کمنٹس میں آپ بھی کچھ علماء کرام کے نام دیں کہ جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم اپنا مہمان بنائیں، اور ثنا خان ذات کی بھی ہم پوری کوشش کریں گے جن کی آپ خواہش کریں وہ شامل بھی ہوں۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ میرے پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اسے ضرورت پڑے، اس کی پردہ پوشی کی ضرورت پڑے، تو میں تو مشرق سے مغرب کی طرف اس کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ یہ ان کی کرم، میں کائنات کو، اس دنیا کو اپنے ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ یہ میرے غوث پاک کا فرمان، اور میرے غوث پاک ہیں بڑے لاڈ والے، بڑے محبت کرنے والے۔ حقیقت تو بات یہ کہ ہم غوث پاک کی نسبت رکھنے والے ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے کہ ہماری نسبت ہے تو کیسی بزرگ ہستی کے ہاتھ میں، کیسے لچپال گھرانے کے وہ عقیدت مند ہے، کس لچپال گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ایک مرید تھے، نام تو مجھے یاد نہیں، کہ وہ دیکھتے کہ روزانہ غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی بھی آ رہا ہے، کبھی غوث پاک کسی کو ولی بنا دیتے ہیں، کسی کو کتب بنا رہے، کسی کو ابدال بنا رہے، کوئی پہلی مرتبہ بھی آ رہا تو گلے مل رہے ہیں، اس کا گڑا پار، وہ وضو کے ڈیوٹی میں معمور روزانہ وضو کروا رہے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آ گیا کہ میرے غوث پاک تو سب کو دے رہے ہیں، میں اتنے عرصے تو وضو کرا رہا ہوں، ان کا چہیتا ہوں، ان کا قریبی ہوں، مجھے ابھی تک نوازا نہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا، وہ ایک دن نکل گئے، بولا بس میں جا رہا ہوں، سب کچھ چھوڑا، جنگل میں چلے گئے، بولا جنگل میں آ کے میں اپنی عبادت کروں گا۔ اب وہ جنگل میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں جگہ مل جائے ٹھکانہ، دیکھتے ہیں دور سے دو بزرگ نظر آتے ہیں۔ وہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لو، آپ جو عبادت کریں گے میں شامل رہوں گا، جو آپ کھائیں گے میں وہ کھاتا رہوں گا۔ تو ان شرائط پر
उन्होंने अपने साथ उनको शामिल कर लिया। अब हर हफ्ते बाद उनके अंदर खासियत ये थी कि वो बुज़ुर्ग, 2 बुज़ुर्ग में से एक बुज़ुर्ग एक हफ्ते बाद दुआ करते, दुआ करने पर आसमान से खाना नाजिल होता और वो खाना फिर वो दोनों मिल के, अब ये क्योंकि 3 हो चुके थे, वक्त गुजरा, हफ्ते बाद दुआ करी बुज़ुर्ग ने, खाना नाजिल हुआ, उन्होंने सब ने मिलकर वो खाना तनावुल कर लिया। फिर दूसरा हफ्ता गुजरा, दूसरे बुज़ुर्ग ने किया। अब तीसरा जब हफ्ता गुजरा तो वो जो दोनों बुज़ुर्ग थे उन्होंने उनसे तीसरे से कहा, जो गौस पाक की बारगाह से आ गए थे ना, बोले अब आप दुआ करें, अब आपकी बारी है, अब आप दुआ करें और अब आपकी दुआ पर जो आएगा हम मिलकर खाएंगे। अब वो सोचने लगे कि मैं तो गौस पाक की बारगाह से भी आ गया और ये तो इतने अरसे से जंगल में इबादत कर रहे हैं, अकेले खुदा बंदे रब ताला को याद कर रहे हैं, उनको राज़ी कर रहे हैं, मेरी क्या दुआ कबूल होगी। फिर भी उनकी दोनों की बात रखते हुए उन्होंने दुआ की। दुआ करके जब दुआ ख़त्म की तो आसमान से खाना नाजिल हुआ। हमेशा एक खाना नाजिल होता था, इस मरतबा 2 खाने नाजिल हुए। अब जब ऐसा मामला हो तो वो जो 2 बुजुर्ग थे उन्होंने कहा तुम हो कौन, अपना तारुफ तो कराओ। तो उन्होंने कहा, जो गौस पाक की बारगाह से आए हुए बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा आप दुआ में क्या मांगते थे। बोला हम तो दुआ करते थे मेरे मौला, वो गौस पाक के पास जो उनका मुरीद वज़ू करवाता, उसका वास्ता तेरी बारगाह में हमें खाना अता फरमा, तो खाना नाजिल होता। तो जब ये बात सुनी, क्योंकि गौस पाक के बारगाह में वज़ू कराने वाले वो खुद थे जो उनके पास मौजूद थे, जब उन्होंने ये सुना कि गौस पाक के उस मेरी इस वसीले की वजह से इतना काम बन जाता है, यानी गौस पाक की इस निस्बत से मेरा दर्जा इतना बुलंद हो चुका है कि मेरे वसीले से दुआ करी जाती है तो खाना नाजिल हो जाता है, तो उन्हें तब एहसास हुआ कि मैं तो बड़े मर्तबे पहले ही फाइज हूँ, बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो वो फिर दोबारा हुज़ूर गौस पाक के पास पहुँचे और फिर आपको पता गौस पाक तो गौस पाक है, मेरे पीराने पीर तो पीराने पीर है। बुज़ुर्ग तो होता ही बड़े दिल का है ना, उनके दामन बड़ा बड़ा बहुत बड़ा होता है, वो तो दुनिया को देख रहे होते हैं, उनके अयूब को छुपाने के लिए होते हैं। और गौस पाक ने हमारे दोबारा उनको अपने सीने से लगा लिया। मकसद बताने का ये है कि गौस पाक का मुरीद भी ना कोई कम शान वाला नहीं है, गौस पाक तो बहुत आली शान है, लेकिन मेरे गौस पाक का चाहने वाला, उनका मुरीद भी कोई कम शान वाला नहीं होता। खैर इंशाल्लाह अभी हमारे साथ उलमा करम जब मौजूद होंगे अगले सेशन में, इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू होगी। मैं एक नात के चंद अशार पेश करता हूँ, फिर हम गौस पाक पीराने पीर की मनकबत शामिल करेंगे और दुआ होगी इंशाल्लाह। ये महफिल आज हमारी उरूज की जानिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह। अच्छा, एक दोस्त जो हमारे दोस्त देख रहे हैं और सुबहानल्लाह भी कह रहे हैं, माशाल्लाह भी कह रहे हैं, सलाम भी पेश कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो। और आप लोगों के फीडबैक्स मुझे चाहिए। मेरे ऑफिशियल ज़ीशान कादनी के पेज पर हम ये लाइव चला रहे हैं, बाकी दीगर पेजेस पे भी आप देख रहे हैं, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि किस उलमाए कराम और किस नातफ़ा को शामिल होना चाहिए। तो हम काविश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी। अल्लाह करीम हम सबको, आप सबको रमज़ान मुबारक की बरकत नसीब फरमाए। आइए सरकार इस्लाम की बारगाह में हदिया मैं 2 शेर एक नात के पेश करता हूँ, इस्तग़ासा भी है और दुआ भी सरकार की बारगाह में, तो आइए मिलकर इसको पेश कर लेते हैं। अल्लाह करीम हम सबको बरकत नसीब फरमाए। या मुस्तफ़ा खुदारा, या मुस्तफ़ा अता फिर हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता या अता मोहम्मद बारिक वसल्लम सीधी रसूल। हाशिर रज़ा भाई जज़ाकल्लाह, प्रिंस शाज़ेल बलागल, अच्छा बलागुलाबी कमाली पढ़ने, मोहम्मद आशिर फारूकी भाई जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत, अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। और जो देखने वाले हैं कमेंट्स तो कर रहे हैं, आप फरमाइशें भी कर रहे हैं और हमारी भी एक फरमाइश हमने कही कि भाई आप इसको शेयर कर दें, अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। और अब्दुल हादी भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज पीराने पीर रोशन ज़मीन हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या यौम विलादत है, तो उसी निस्बत से मैं आइए पीराने पीर की मनकबत के अशार पेश करता हूँ। अच्छा, मुझे बताया गया कि 7 मिनट के अंदर हमें मनकबत भी पढ़नी है और उन्हीं 7 मिनट के अंदर अंदर हमने दुआ कर कर इख्तिताम पर जाना। तो आइए गौस पाक की बारगाह में मनकबत और हाथ फैलाकर इस मनकबत को पढ़ लीजिए। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, करम खुदारा,
فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا منگتا شاہ جیلا کا منگتا، تیرے تاغ مارا مارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرا بنے گے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے گے دولہا، میرے پل سجی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ افطار کے لمحات ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں کہ جو ان لمحات میں دعا کرتا ہے اللہ کریم دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، وہ بھی دعا میں شامل ہوں، آمین کہیں اللہ کریم ہماری تمام نیک و جائز حاجات قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مولا کریم، تیری توفیق سے ہم نے ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے، یا اللہ اس پہ برکت عطا فرما اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے دوست اب آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں یا اللہ شامل ہے، اس ویڈیو ٹرانسمیشن کے ذریعے اس محفل میں شامل ہے، ان کو یا اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما۔ جو دعائیں کروانا چاہتے ہیں، جو نیک حاجات دلوں میں رکھ کر اس دعا میں شامل ہیں، اللہ کریم ان کی تمام نیک اور جائز حاجات قبول فرما۔ یا اللہ تو نے کرم کیا، ایک بار پھر تیرا پیارا پیارا مہینہ رمضان مبارک ہمیں عطا کیا۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مولا کریم، اس رمضان مبارک کی برکت سے اس وبا کا اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ یا اللہ اس وبا کا اس پاکستان سے خاتمہ فرما۔ یا اللہ اس وبا کا اس شہر کراچی دیگر پاکستان کے جو شہر یا اللہ سب سے خاتمہ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مولا کریم، جو اس وبا کے سے شہید ہوئے انہیں یا اللہ درجات ان کی بلندی عطا فرما۔ جو اس وقت علیل ہیں تکلیف میں، میرے مولا کریم انہیں صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ رحمان اس وبا سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں، اہل محلہ پڑوسوں کو یا اللہ سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مولا کریم، دام مبارک کا واسطہ تیری بارگاہ میں، پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک کی ولادت کا واسطہ تیری بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر مسلمان کو حاجی بنا دے، یا اللہ 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مولا کریم، اس پروڈکشن میں یا اللہ اس ویڈیو میں یا اللہ جن جن دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، شامل رہے، ہمارے فہم پروڈکشن کے ہمارے محسن قادری بھائی، ہمارے چشتی ساؤنڈ کے حسنین قادری چشتی بھائی، یا اللہ جن جن احباب نے اس میں جس طرح سے دام درم سخن حصہ لیا، ان سب کو عزت و بلندی عطا فرما، ان کو مزید شہرت و بلندی عطا فرما، ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان جو دعائیں کری نہ کر سکے تمام ہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. انشاءاللہ تعالی کل ہم افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ذیشان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ پاکستان وقت کے مطابق انشاءاللہ جو ہمارا ارادہ ہمارے کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو جائیں 5:45 انشاءاللہ 6:45 اسی طرح لائیو حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا رابطہ منقطع ہوتا ہے لیکن یہ محفل جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.